بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 315 میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت بے شمار نعمتیں تھیں، جانور، کھیتیاں، باغات، اولادیں اور دیگر ساز و سامان، یعنی اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہی موجود تھا۔ اب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی اور آزمائش کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہوتا چلا گیا، اور حتیٰ کہ ان کے اپنے جسم میں بھی بیماری ہو گئی، یہ بیمار پڑ گئے اور سارا جسم بیماری میں جکڑ گیا، سوائے دل اور زبان کے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے دل اور زبان سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور یہ بیماری اتنی شدید اور زیادہ تھی کہ سب عزیز و اقارب، دوست، پڑوسی سب نے آہستہ آہستہ کر کے ان کو بالکل چھوڑ دیا، ان کی کوئی خبر گیری نہیں کرتا، حتیٰ کہ ان کو بستی سے بھی الگ کر دیا، سوائے ان کی بیوی کے، اہلیہ کے، جو ان کی خبر گیری کرتی تھی، اور کوئی ان کے پاس نہیں جاتا تھا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کو لازم پکڑے رہے اور مستقل صبر کرتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اور جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اور 84 میں بھی یہ مضمون ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کہ ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ مجھے تکلیف لاحق ہو چکی ہے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، تکلیف، پریشانی، بیماری آئی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پر صبر کیا تو کیا انعام ہوا؟ ایک تو قرآن میں اسی سورہ انبیاء آیت 83-84 میں فرمایا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور ہم نے جو ان کو تکلیف، پریشانی لاحق تھی اسے دور کر دیا۔ اور آگے کیا کہا؟ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ان کے گھر والے بھی دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ مزید اللہ پاک نے اور آل اولاد عطا فرمائی۔ رحمتًا من عندنا وذکریٰ للعابدین، یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا مظاہرہ تھا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کی بدولت یہ ساری چیزیں عطا فرمائی۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 64، حدیث نمبر ہے 279۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 279 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کے غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی، ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑوں میں سمیٹنے لگے، اتنے میں ان کے رب کی طرف سے انہیں پکار آئی، آواز آئی، اللہ نے ان کو پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا بلا وعزتک، کہ کیوں نہیں، آپ کی عزت کی قسم۔ لیکن پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ، میں آپ کی برکت سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہوں، تو آپ دیکھیں اس روایت اور یہ آیت اور تفسیر ابن کثیر کا واقعہ، ان ساری چیزوں سے ایک بات جو ہمیں معلوم ہوئی کہ جب بندہ آزمائش پہ صبر کرتا ہے، بس اوقات مالی بہت سخت آزمائشیں آ جاتی ہیں، قرضوں کا بوجھ ہوتا ہے اور پیمنٹیں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، تنخواہ مل نہیں رہی ہوتی، اس طرح کی بہت ساری نوعیتیں انسان کو پریشان کن لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو جب بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھتا ہے تو اللہ پاک اس صبر کی بدولت اس کے اوپر اپنی رحمت کے، برکت کے اور وسعت رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک ایک وقت دکھلاتے ہیں کہ اس کے مال میں اللہ پاک ترقی عطا فرماتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اندر صبر کیسے پیدا کرے، تو اس کے بارے میں بھی احادیث میں ہمیں رہنمائی ملتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2929، صحیح مسلم حدیث نمبر 2229، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم یوں سمجھ لیجئے کہ جب بندہ چاہے کہ میرے اندر صبر اور شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے لگ جائے تو خود بخود صبر شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، یعنی دین میں اپنے سے
اوپر والوں کو دیکھے، یعنی اگر کوئی آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے تو دیکھے یار فلاں بندہ تو وہ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے۔ اگر بندہ فرض روزے ادا کر رہا ہے تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے کہ بھئی فلاں بندہ تو نفل روزے بھی رکھتا ہے اور فلاں عبادات بھی کرتا ہے۔ تو دین میں اپنے اوپر والوں کو دیکھا جائے اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جائے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس کرائے کا مکان ہے، اب وہ کرائے سے پریشان ہے کہ ہر مہینے اتنا بوجھ میرے اوپر ہے، بجلی کا بل، گیس کا بل اور مکان کا کرایہ۔ تو اب اس کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دیکھے کہ جن کے پاس کرائے کی چھت بھی نہیں ہے، وہ کسی پل کے نیچے سوتے ہیں یا کسی روڈ کے فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، وہ کسی باغ میں پارک میں سوتے ہیں، ایسے راتیں گزارتے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں کم سے کم کرائے کا تو مکان اور کرائے کی تو چھت دی ہوئی ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مثلا وہ روڈ پر بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کے پاس کرائے کا مکان ہے، نہ اپنا مکان ہے، نہ کوئی چھت ہے، یا تب بھی وہ اس بات کو دیکھے اور غور کرے کہ اللہ نے اس کو جسم دیا ہوا ہے، اللہ نے اس کو صحت دی ہوئی ہے۔ ورنہ کتنے لوگ عالی شان محلات میں، بنگلوں میں رہتے ہیں لیکن ان کی رات کی نیندیں نہیں ہیں، گولیاں کھاتے ہیں لیکن ان کو رات کو نیند نہیں آتی، اور ایسی شدید تکلیف میں، بیماریوں میں، اذیت میں ہے کہ ان کا سارا چین سکون برباد ہو۔ تو جو آدمی روڈ پر ہے وہ بھی اس بات کو دیکھے کہ یہ نہیں سوچے کہ میرے پاس کیا ہے، بلکہ بہت کچھ ہے۔ تو جب بندہ اپنے سے نیچے والوں پر غور کرے گا دنیا کے اعتبار سے، تو خود بخود اس کے اندر ایک صبر کا مادہ اور صبر کا جذبہ پیدا ہوگا، یعنی اپنی نعمتوں پر صبر شکر اس کے اندر انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں ہر موقع پر صبر کی، شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جب بندہ صبر کرے گا، شکر کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کے رزق میں خوب برکتیں اور وسعت عطا فرمائیں گے۔